اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم 18 سینچری ڈرامہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہم نے بات کی جو ہمارے پاس 18 سینچری کا ناول ہے اور 18 سینچری کا ہمارے پاس جتنے بھی ناولسٹ تھے اس کو ہم نے ڈسکس کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ The dramatic literature of the 18th century was not of a high order. In fact, there was a gradual deterioration, and during the last quarter of the century, drama was moving toward its lowest ebb. اچھا، اگر ہم 18 سینچری کے ڈرامے کے اوپر بات کریں تو اس کا وہ اتنا ہائیلی آرڈر والا لٹریچر یہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر جو تھا وہ ڈرامہ کا وہ جو ہے کوالٹی میں اور اسٹرینتھ میں ڈیٹریشن کا مطلب جو اسٹرینتھ اور کوالٹی میں کمی آنا دونوں میں آنا شروع ہوئی، اور جو ہے جب 18 سینچری کا آخری کوارٹر ہوتا تھا تقریباً جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ بالکل اپنے آخری مراحل میں تھا۔ One of the reasons، اب وجوہات کیا تھے؟ One of the reasons of the decline of drama during the 18th century was the Licensing Act of 1737 which curtailed the freedom of expression of dramatists۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ آپ کے انٹرویو کا کویسچن ہے کہ کیوں جو ہے وہ ڈرامہ کا ڈکلائن ہوا، تو آپ نے ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے۔ 1737 میں ایک ایکٹ پیش ہوئی، اور ایکٹ یہی تھی کہ وہ بندہ ڈرامہ لکھے گا، ڈرامہ پرفارم کرے گا جس کے پاس لائسنس ہو۔ تو بہت سارے رائٹر جیسے تھے جو انتہائی غریب تھے، وہ رائٹنگ کا لائسنس نہ لے سکتے، اور وہ جو ہے اس کے پاس جب لائسنس نہیں ہوتا تو وہ اپنا ایکسپریشن جو ہے اس کو اس کا فریڈم نہیں ملتا، مطلب یہ ہے وہ خود سے ڈرامہ تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ ان کے پاس وہ لائسنس نہیں تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھا۔ The result was that وہ اس کا نتیجہ یہی رہا، a number of writers like Fielding، تو بہت سارے رائٹنگ جس طرح کے بہت سارے وہ رائٹر جس طرح کے ہنری فیلڈنگ کی بات ہے، who could make their mark as a dramatist left the theatre and turned toward novel، جو کہ وہ ایز اے ڈراماٹسٹ بہت بڑا ہو سکتا تھا، اپنا نام بنا سکتا تھا، اس نے وہ تھیٹر چھوڑا اور ناول کی طرف مڑا۔ یہ MCQs ہے کہ ہنری فیلڈنگ جو ہے اس نے کیوں وہ ڈرامہ چھوڑا اور ناول لکھنے اس نے وہ شروع کی، اس لیے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ 1737 میں لائسنس والا ایکٹ وہ پبلش ہوا تھا۔ مور ایور the new commercial middle class which were coming into the prominence imposed their own dull and stupid views on the themes that would be acceptable to the theatre. Naturally, this was not liked by the first rate of writers who wanted to write independently۔ ہاں، دوسری بات دیکھیں، وہ جو ہمارے پاس مڈل کلاس تھے وہ تھوڑے کمرشلائز ہوئے، اس کا مطلب اس کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ آنا شروع ہوئے، تو اس نے کیا کی، وہ اپنے مرضی کے تھیم لاتے تھے تھیٹرز کو، اور ڈراماٹسٹ کو کہتے تھے کہ ان تھیمز کے اوپر آپ ڈراماز لکھنا شروع کریں۔ تو فرسٹ ریٹ کے جتنے بھی رائٹرز تھے، جو کمال کے جتنے بھی کوالٹی کے جتنے بھی، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہم نہیں لکھتے آپ کے وہ تھیمز کے اوپر، مطلب تھیمز آپ کا ہو اور ڈرامہ اس کے اوپر میں کمپوز کروں، میں لکھوں، میں پرفارم کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بیٹا، دو ریزن ہیں ڈکلائن آف ڈرامہ کا۔ دیکھیں، نمبر 1، 1737 میں لائسنس والا ایکٹ آیا کہ اس میں یہ تھا کہ وہ ڈراماٹسٹ ڈراماز لکھ سکے گا جس کے پاس لکھنے کا لائسنس ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مڈل کلاسز والے لوگ تھے وہ تھوڑے اور آگے چلے، مطلب تقریباً جو ہے وہ ہائی کلاس والے بن گئے۔ تو اس نے کیا کی، اس نے وہ اپنا تھیمز لائے تھیٹرز کو، اور رائٹرز کو بولا کہ ان تھیمز کے اوپر آپ ڈرامہ لکھنے شروع کریں۔ تو جتنے بھی ورلڈ کلاس رائٹر تھے، بڑے رائٹر تھے، فرسٹ ریٹ رائٹر تھے، اس نے بولا کہ نہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، تو اس نے بھی وہ ڈرامہ چھوڑا اور وہ تھیٹر کو اس نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے آپ دو ریزن پہ۔ In the field of tragedy, two opposing traditions, classicism and romanticism, exercised their influence on the dramatist۔ ہاں، اگر ہم ٹریجڈی کی بات کریں تو ہمارے پاس دو جو ٹریڈیشن تھے، کلاسسزم اینڈ رومانٹسزم، دونوں نے کوشش کی اپنے ڈراماٹسٹ کے اوپر کہ وہ اس چیز کو جاری رکھے۔ The romantic tradition was the Elizabethan way of writing tragedy۔
رومانٹک ٹریڈیشن جو تھا اس نے ایلزبیتھن وے کو فالو کی ٹریجڈی لکھنے پہ. یہ آپ کا MCQs ہو سکتا ہے. جب 18 سینچری میں وہ ٹریجڈی لکھنا شروع کی تو رومانٹسزم نے یا رومانٹک نے کون سا ٹریڈیشن فالو کی؟ تو اس نے ایلزبیتھن. اصل میں ہمارے پاس دو ٹریڈیشن تھے نا, ایک ہمارے پاس تھا فرینچ ٹریڈیشن, دوسرا ہمارے پاس تھا رومانٹک ٹریڈیشن. تو فرینچ ٹریڈیشن جو تھا وہ کلاسک نے فالو کی, جبکہ رومانٹک ٹریڈیشن جو ہے وہ کس نے فالو کی؟ وہ جو ہے ایلزبیتھن ٹریڈیشن جو ہے وہ رومانٹک نے فالو کی. Those who followed this tradition made the use of intricate plot and admitted horror and violence on the open stage. تو اس نے وہ چھوٹے چھوٹے پلاٹ لائے اور اس نے وہ اس کے اندر چھوٹا چھوٹا ہارر اور تشدد وغیرہ اس پلاٹ کے اندر اس نے وہ شامل کی, اس سٹیج پہ لایا. The classical tradition, which was mainly the French tradition of writing tragedy, was characterized by unfolding the single actions without any subplot along with the declamatory speeches delivered on actors. جبکہ ہمارے پاس وہ دوسرا ٹریڈیشن جو تھا وہ ہمارے پاس فرینچ ٹریڈیشن تھا, اور اس نے وہ جو ہے اس نے جو ٹریجڈی لکھنا شروع کی تو اس نے وہ ایک ایسا پلاٹ لایا جس کے اندر سب پلاٹ نہیں تھے, مطلب سنگل پلاٹ اس نے لایا, اور اس کے اندر اس نے وہ جوش والا سپیچز بھی وہ مطلب آتھرز نے ایکٹرز نے جوش والا سپیچز جو ہیں وہ اس کو ڈیلیور کرنا شروع کی اس سنگل پلاٹ میں. مطلب اس کے اندر سب پلاٹ نہیں ہوتے. آپ سنگل پلاٹ اینڈ سب پلاٹ میرے خیال میں آپ نہیں جانتے. سب پلاٹ وہ ہوتے ہیں نا کہ کہانی کے اندر ایک دوسرا کہانی شروع ہوتے ہیں. سنگل پلاٹ کا مطلب ایک کہانی بس اسموتھلی سنگل کیریکٹر انوالو ہو اور وہ جو ہے اس کے اوپر وہ کہانی بنتی جا رہی ہے. The traditional English pattern of drama was exemplified by oath-based violence preserved. اچھا, جو ہمارے پاس رومانٹک ٹریڈیشن تھا اس کو ہم انگلش پیٹرن کر سکتے ہیں. یہی جو ہے وہ اوتھ نے ایک ٹریجڈی لکھا جس کا نام تھا وینس پریزروڈ. اس کے اندر اس نے یہ while the classical tradition was strictly upheld in Edison's کیٹ ہاؤس جو کہ 1713 میں اس نے لکھا. ایڈیسن نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا ٹریجڈی لکھا جس کا نام تھا کیٹ ہاؤس, اس نے 1713 میں وہ لکھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ کلاسیکل ٹریڈیشن فالو ہوئی, جبکہ رومانٹک ٹریڈیشن جو تھا اس نے اوتھ کی ٹریجڈی which is written in an unemotional but correct style. یہ کیٹو جو ہے یہ ان ایموشنل ہے لیکن کریکٹ اسٹائل میں لکھی گئی ہے. and has a pronounced moralizing tone, اور اس کا ایک بڑا moralizing tone ہے. pronounced mean واضح. Other tragedies which were written according to the classical patterns were James Thomson's Sponsiba. جیمس تھامسن نے ایک ٹریجڈی لکھی جس کا نام ہے سپونسبا 1729 میں. ان ڈاکٹر جانسنز آئرینز, اور ڈاکٹر جانسن نے ایک لکھی ہے آئرینز جو کہ 1749 میں. بٹ none of these tragedies whether following the romantic or classical tradition came up to a respectable dramatic اسٹینڈرڈ. جتنے بھی وہ ٹریڈیشنز نے فالو کی ڈرامیٹک, لیکن جتنے بھی ٹریجڈیز تھی وہ ڈرامیٹک اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچے. بیکاز کیوں؟ The creative impulse seems to have spent itself. مطلب یہ ہے جو ڈرامہ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ ختم ہو گئی تھی. Though a very large number of tragedies were written during the 18th century, they had literary but not dramatic value. ہاں, اگرچہ بہت سارے ٹریجڈی لکھی گئی اس کے اندر وہ لٹریری ویلیو تھی لیکن اس کا ڈرامیٹک جو ہے ویلیو وہ نہیں تھی. Mostly there were revivals of old plays which were adopted by the writers who were not dramatists in the real sense of terms. بہت سارے جو ہے اولڈ پلیز کو ریوائز ہونے لگے, اولڈ پلیز ریوائز ہوئے اور وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کی جو کہ وہ ڈرامٹسٹ نہیں تھے ریئل سینس میں, لیکن وہ جو ہے پھر بھی وہ ڈرامے سے شوق رکھتے تھے. In the field of comedy, the same process of disintegration was noticeable. Comedy was deteriorating into farce. اس طرح کی کامیڈی میں یہی ٹریڈیشن چلی, مطلب یہ ہے اس کو وہ اتنا ویلیو نہیں ملی. Moreover, sentimentality which was opposed to the authority of reasons came to occupy the important place in comedy. اگرچہ وہ سینٹیمنٹلی جب کامیڈی میں آ گئی تو تھوڑا سا اس کو کنسیڈر ہوئی کہ اس کے sentimental comedy which gained the popularity was criticized by Goldsmith thus.
تو اب کامیڈی کے اندر جو ہے وہ سینٹیمنٹس آ گئی، تو اس کو تھوڑا وہ کنسیڈر ہونے لگا، تو اس کو پھر نام دیا گیا کہ ہمارے پاس ہے سینٹیمنٹل کامیڈی۔ تو سینٹیمنٹل کامیڈی جو ہے پھر ہمارے پاس ایک رائٹر ہے، کریٹک ہے، اس کا نام ہے گولڈ سمتھ، اس نے اس کو کریٹیسائز کی کچھ اس انداز میں: A new species of dramatic composition has been introduced under the name of sentimental comedy, in which the virtues of a private life are exhibited rather than the vices exposed. اس نے بولا کہ ایک نیا قسم کا اسپیشیز جو ہے ڈرامیٹک کمپوزیشن کا وہ مارکیٹ میں آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جس کا نام ہے سینٹیمنٹل کامیڈی، جس میں پرائیویٹ جو ذاتی زندگی ہے اس کا جو نیکی ہے اس کو نمائش کے طور پہ لایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو سامنے نہیں لاتا. in the distress rather than the fault of mankind make our interest in pieces of. اور جو ڈسٹریس ہے نہ کہ اس کا جو فالٹ ہے وہ اپنے دلچسپی میں لایا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. These comedies have had a late great success perhaps from their novelty. یہ کامیڈی جو ہے وہ بڑے مشہور ہونے لگے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو نویلٹی ہے، جو حقیری پن ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. but also from their flattering every man in his favorite foible. اور شاید یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک انسان کو وہ جو ہے وہ اس کو تعریفیں کی جاتی ہے ایک خاص انداز سے. in these plays almost all the characters are good, exceedingly generous. تو اس پلیز میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ اچھے ہیں اور تقریباً سخاوت والے ہیں. they are lavish enough of their thin money on the stage, and though want humor have abundance in sentiment and feeling. وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر، اسٹیج جاتے ہیں، ہیومر کریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے سینٹیمنٹ، جذبات اینڈ فیلنگ. if they happen to have fault and follies، اگر اس کے اندر کوئی مسئلے ہوتے، the spectator is taught، تو spectator کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے not only to pardon، نہ صرف اس کو معاف کیا جاتا ہے but مطلب نہ کہ اس کو بتا کے بس معاف کیا جاتا ہے but to applaud them، ساتھ میں اس کے کلیپنگ بھی کرے. in considerations of the goodness of their hearts so that fully instead of being ridiculed. تو اس کے اندر گڈنس آف دیئر ہارٹ کا وہ کیا کرتے ہیں، اچھائی پیدا کرتے ہیں اس کے دل میں، اینڈ اس کے اوپر وہ ریڈیکیول مذاق نہیں کیا جاتا ہے، اس کنڈیمڈ اس کے اوپر وہ کمانڈڈ اس کے اوپر ایک کمانڈ جیسا کی جاتی ہے. اینڈ دا کامیڈی ایمز ایٹ ٹچنگ اور پیشنس وداؤٹ دا پاور آف بینگ ٹرولی پیتھیٹک. اور کامیڈی کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے احساسات کو وہ ٹچ کرے، ہمارے جوش و جذبے کو ٹچ کرے، نہ کہ وہ ہمارے پاس وہ جو رحم دلی ہے وہ چیز وہ سامنے لائے. تو بیٹا یہاں تک ہمارے پاس 18 سینچری کے ڈرامہ کا انٹروڈکشن ہوا. یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، سوال نہ ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سٹیل سے شروع کرتے ہیں جو کہ وہ کامیڈی رائٹر تھا 18 سینچری کا. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.